پاکستانی پڑھ لے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا۔ یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہے، فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا، زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا، اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے۔ میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اور کرنا بھی چاہیے کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے، تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا، یہ بڑا طاقتور مافیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کی شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا، عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا، جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا، اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں اپنے ذاتی بنی گالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھیں تو شریف خاندان کے 5 کیمپ آفیسز بھی، اپنا ذاتی رائیونڈ کا گھر بھی کیمپ آفس، نااہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے تھے۔ زرداری کیمپ آفیسز 800 کروڑ پاکستانی قوم کا بیرونی ملک دوروں اور اپنی سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے خرچ کیا۔ عمران خان نہ صرف وہ پیسہ بچا رہا ہے بلکہ جو پاکستانی قوم کو لوٹ چکے ہیں ان کا احتساب بھی کر رہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ چینی یہ جو شوگر مافیا کے خلاف اور شوگر انکوائری جو ہوئی ہے اس کے آگے انشاءاللہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے، عوام کو ریلیف ملے گی۔ آٹا کی جو انکوائری ہوئی اس میں بھی جو لوگ سامنے آئے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم جس طرح کے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، قیمتیں بڑھتی جاتی تھی، ایک خبر بن جاتی، عوام قطاروں میں کھڑے ہو جاتے، وہ اپنے غربت کے باوجود اپنی ضرورت کے لیے وہ مہنگے مہنگے بل ادا کرتے جاتے، لیکن کسی نے اس کے اوپر نہیں سوچا تھا۔ اس لیے نہیں سوچا کہ شریک جرم تھے، عمران خان آیا، اس نے ثابت کر دیا اور طاقتور مافیا کو ہاتھ ڈال دیا، اور اس کے آگے اس کے ثمرات آٹا انکوائری کے، گندم کے انکوائری کے، بجلی کے انکوائری کے، شوگر کے انکوائری کے، اس کے ثمرات ملیں گے پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو، اور یہ قیمتیں نیچے آ جائے گی، مہنگائی سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ کیونکہ قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ طاقتور مافیا کے خلاف ہاتھ ڈالا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہو گیا، صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے ریکوری ہو جائے گی، نظام کی درستگی کہ جو اس نظام میں خامیاں تھی کہ کس طرح سے ایک مافیا بن کے ہر جگہ پہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس میں کس انداز سے کارروائی ہوئی اور کس طرح کے وہاں پہ فیصلے ماضی میں ہوتے تھے، اس کو کس طرح ریفارم کیا جا رہا ہے، شوگر ایڈوائزری بورڈ اس کو کس طرح ریفارم کیا جا رہا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کا آپ کو علم نہیں تھا، اس میں بھی آپ یہاں پہ نظام کی درست کی طرف اقدامات لے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم جو 70 سالوں سے ہمیشہ سے اس مافیا کے ذریعے ان کو لوٹا جا رہا تھا، یہ لوٹ کا سوٹ مزید بند ہو جائے گی۔ ایک اور چیز اس میں پھر سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے ہر جو زرداری کا کرپشن ہے اس میں مراد علی شاہ کا نام سامنے آتے، اور میں مراد علی شاہ نے کہا تھا، ان کے وزراء نے کہا تھا کہ مراد علی شاہ کو تو شوگر انکوائری نے بلائے نہیں،
شوگر انکوائری جو کمیشن تھا انہوں نے 2 دفعہ مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو سہولت کار ہے زرداری کے کرپشن کا، اس کو 2 دفعہ بلایا. مراد علی شاہ پیش نہیں ہوئے، بلکہ مراد علی شاہ یہ سمجھا تھا کہ یہ تو وہ زرداری والی ہماری وہ پرانی حکومت ہے کہ کسی سے بات کر لوں گا، سفارشیں کر لوں گا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. میں مراد علی شاہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ نے کس کس کو اپروچ کیا تھا اور آپ کو اس میں نا امیدی کا سامنا پڑا، لہٰذا آپ کی وزراء جو ہے وہ پریس کانفرنس پہ ہی توجہ دینے لگے تاکہ مراد علی شاہ کو بچایا جا سکے. مراد علی شاہ مقصد نہیں ہے، زرداری کو بچانا مقصد ہے، کیونکہ سہولت کاری کا کام آپ ادا کر رہے ہیں. دوسرا اہم ایشو، میں نے کہا تھا کہ 3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا. دوسرا اہم ایشو کرونا کا. میرے پاکستانیوں، جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں میں اس کا ذکر بھی کروں گا، اور ساتھ میں ایک وہاں پہ جو زرداری کی کرپشن کا سہولت کار ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ایکٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے، آ جاتا ہے میدان میں اور کوئی اقدامات نہیں کرتا، لیکن جو وفاق اقدامات کر رہا ہے اس کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں، لیکن ایکٹنگ بڑی شاندار ہے. پھر قوم سے اور میڈیا سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ خدا را اس وقت سیاست نہ کرے. او بھائی، پرسوں ہی 1 ہفتے کی رپورٹ NCOC نے جاری کر دی، 250 وینٹیلیٹر انہوں نے صوبوں کو دے دیے. یہ خبر چل رہی تھی، بیچ میں ان کا وہ پرچی والا آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اسپتال ہے اس کو کس طرح NCOC نے اقدامات کر لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ماسک ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وینٹیلیٹر ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، PPE کٹس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 50 ارب مزید ریلیز کیا گیا ہے صحت کے حوالے سے کہ تاکہ صحت کے لیے بہترین اقدامات کیے جا سکے. اب میرے پاکستانیوں، ایک چیز ہم سب کو سمجھنی ہے کہ ہم کرونا کی کرائسس کا مقابلہ وہ پاکستان کر رہا ہے جس میں آج بھی اگر میں زرداری کا سوال کروں کہ زرداری کا اگر علاج ہو رہا ہے تو وہ کون سے اسپتال میں ہے؟ وہ سندھ کے کسی سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کرے گا، وہ پھر شریف خاندان کا اگر ہم سوال کریں اور ان سے پوچھے کہ آپ نے کبھی 35 سالہ دور حکومت ہے مختلف ادوار ملا کے کہ آپ نے کبھی پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کیا ہے؟ اپنے علاج، اپنے پوری ٹبر کی علاج کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ہم اس ہیلتھ سسٹم کے اندر کرونا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. دنیا کی مضبوط معیشت ہے، اس وقت اس کے سامنے بے بس ہے. دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم اس وقت اس عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے. لیکن اس ہیلتھ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے عمران خان اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پہ پاکستان کے اندر، میں ہیلتھ سسٹم کے اوپر آتا ہوں، لیکن 2 مہینے میں کیا ہوا؟ سینیٹائزر نہیں تھے، آج آپ سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ماسک نہیں تھے، آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. PPE کٹس نہیں تھے، آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ نے 2 مہینے کے اندر اتنے اقدامات کر دیے، وینٹیلیٹرز آپ نے پرووائڈ کر لیے. یہ اس پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ 35 سال حکومت کرنے والے یہ 2 بڑے خاندان، زرداری اور شریف خاندان، اپنا علاج پاکستان میں گوارا نہیں کرتے اور ٹی وی پا کے ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں، ایسے ڈائلاگ مارتے کہ شرم آنی چاہیے ان کو تو شرم نہیں آتی. پاکستانی قوم کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ہیلتھ نظام دے کے گئے ہیں. کہتے کہ کوئی وہاں پہ ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، بجائے اس کے کہ آپ ان کو سہولتیں دیتے، ان کو مراعات دیتے، ان کے لیے آپ کوششیں کرتے. لیکن آپ کیسے کرتے؟ آپ کیوں کرتے؟ جب آپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے ٹبر کا، سب کا علاج بیرون ملک ہو تو آپ پاکستان کے اوپر کیوں فوکس کریں گے؟ اس ہیلتھ سسٹم میں مقابلہ کر رہے ہیں. معیشت کا کیا ذکر کرنا کہ پاکستان کو تو انہوں نے قرضوں کے دلدل میں دھکیل دیا تھا. ہمارے 2 سال کے اندر تقریباً ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضے جو ہے وہ کثیر تعداد میں واپس کر دیے. ہم ان کے قرضوں کی سود کے اوپر جو قسطیں بنتی ہیں ہم وہ واپس کر رہے ہیں. پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا تھا انہوں نے. اس معاشی صورتحال کے باوجود عمران خان نے پہلے دن فیصلہ کیا. ہمارا بحیثیت پاکستانی دل خوش ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اللہ نے عمران خان جیسا وزیر اعظم دیا کہ جب وہ کرونا کے اوپر قوم سے پہلی دفعہ گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو میرے مزدور کا کیا ہوگا، میرے محنت کش کا کیا ہوگا،
ٹیکسی کا، ٹیکسی ڈرائیور کا، رکشے والے کا، دیہڑی دار کا، ریڑھی والے کا، ان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ احساس پروگرام کا 1,20,00,000 خاندانوں کو فی خاندان 12,000 روپے دیے جاتے ہیں. پی پی ای کٹس سب کو دیے جاتے ہیں. یہاں پہ 1250 ارب کا ٹوٹل پیکیج کہ جو انڈسٹریز، جو کاروبار اپنے مزدور کو نوکری سے اس مشکل صورتحال میں نہیں نکالے گا، ان کو وفاقی حکومت سہولت دے گی اور ان کے لیے بھی فیسلٹیز دیے جاتے ہیں، انڈسٹریز کو دیے جاتے ہیں، عام ورکر کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور اپنی ریجن کے اندر جہاں پہ ہم سے مضبوط اکانومیز بھی ہے، ان کو وہ بھی اس قسم کا پروگرام نہیں لے کے آتی جو عمران خان 1250 ارب کا پروگرام لے کے آئے ہیں. پھر ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے بے روزگاری سے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ آپ ٹریس کرے ٹی ٹی کیوں کہ ٹریس کرے، ٹیسٹنگ کرے، کوارنٹین کرے. اس کے اوپر ہم نے یہ پروگرام شروع کر دیا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ NCOC روزانہ کی بنیاد پہ بریفنگ دیتا ہے اور وہ بھی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا. لیکن بجائے اس کے کہ اس وقت آپ قوم کو یہ بتا دیں کہ خدا را جو ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے، وزارت صحت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. خدا کے لیے ان SOPs کے اوپر عمل کرے تاکہ پاکستان کو آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس مہلک مرض سے بچائے. کیونکہ جو اکانومی ملی، جو ہیلتھ سسٹم ملا، وہ تو ایسا ملا کہ یہ خود بھی پاکستان میں ٹکتے نہیں ہیں، علاج نہیں کرتے، پیٹ بھی خراب ہو جائے تو بیرونی ملک چلے جاتے ہیں. تو اس نظام کو بھی ساتھ ساتھ میں ٹھیک کیا جا رہا ہے. NCOC کی طرف سے روزانہ بریفنگ دی جاتی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سندھ حکومت بھی بیٹھی ہوتی ہے، لیکن شام کو آ کے لمبی لمبی تقریریں جاڑی جاتی ہے. لہٰذا اس کے اوپر سیاست نہ کرے اور جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کو اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے اس مشکل میں کیا دیا، آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا، راشن کسی کو نہیں ملا. روزانہ سندھ کے لوگوں کو، غریب عوام کو آپ صرف اور صرف بھاشن دیتے ہیں. سندھ کے لوگوں میں آپ نے کبھی 5 لاکھ راشن کا وعدہ کیا، 3 لاکھ راشن کا وعدہ کیا، 2.5 لاکھ راشن کا وعدہ کیا، لیکن راشن ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملا. راشن کسی کو بھی وہاں پہ نہیں ملا. تو اس کے بعد میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر خود فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، خود عام طبقے کو کچھ دے نہیں سکتے، خود مزدوروں کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکتے، سندھ کے اندر سب سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں خاندانوں کو عمران خان کی طرف سے احساس پروگرام کے تحت 12,000 فی خاندان ملے. جو انڈسٹریز ہے جو ان کو ریلیف ملی ہے وہ کراچی کے اندر بھی ہے، سندھ کے اندر بھی ہے. یہ تمام سہولیات وفاقی حکومت کی طرف سے دی جا چکی ہے. آخر میں پرائم منسٹر کا ایک اور فیصلہ کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، میرا خود خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، گندم کے بحران اور اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہذا جو چیک پوسٹیں قائم تھی اور جو انٹر پروونشل اس کی سپلائی کرنی تھی تو اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کھول دیا ہے اور وہاں پہ گندم کی شارٹیج انشاءاللہ بالکل چھوٹے صوبوں کے اندر نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اقدامات بھی کیے ہیں کہ ہم نے جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو سینئر ترین آفیسرز تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی. تو یہ اقدامات بھی ساتھ ساتھ میں لیے جا رہے ہیں. میرے پاکستانیوں، آخر میں کہ اس وقت آپ لوگوں نے اگر کرپشن کسی نے کیا اور آپ کے اوپر کیسز چلتے ہیں تو لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس وقت اس معاشی صورتحال میں عمران خان 1250 ارب کا پیکج لے کے آئے ہیں، جن کو آپ نے ICU میں معیشت کو لے کے گئی تھی، اس معیشت کی بات کر رہے کہ نہ صرف پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش بلکہ ان کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے. ہم اس ہیلتھ سسٹم میں مقابلہ کر رہے ہیں اس مرض کا کہ اس میں آپ اپنا علاج بھی کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے. اس ہیلتھ کے نظام کو ایمرجنسی کے بنیاد پہ عمران خان ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان کا ایک مفاد ہے، پاکستان اور پاکستانی عوام. عمران خان پاکستان کے ایک ایک پیسے کی نہ صرف حفاظت کر رہا ہے بلکہ پورے مافیا کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے. اگر اس وقت آپ عوام کو تبلیغ نہیں کر سکتے،
آپ عوام میں اویئرنیس کمپین نہیں چلا سکتے, آپ خود میدان میں نہیں نکل سکتے, آپ خود لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, خود فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, تو جو اقدامات اس مشکل وقت میں ہو رہے ہیں اس کو اگر اپریشیٹ نہیں کرتے تو کم از کم قوم میں اس وقت تقسیم نہ لائے, کم از کم اس وقت آپ اپنی گندی سیاست نہ کریں, کیونکہ پاکستان نے جس طرح عالمی طاقت اس کے سامنے بے بس ہے, پاکستان انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرے گا, اور یہ مقابلہ ممکن ہے ہم سب کا اتفاق, یہ مقابلہ ممکن ہے کہ جس طرح میں میڈیا کا بھی اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کس انداز سے انہوں نے اویئرنیس کمپین چلائی, یہ مقابلہ ممکن ہے پاکستانی قومی ان SOPs کے اوپر عمل کر کے, یہ مقابلہ ممکن ہے انشاءاللہ جب ہم سب نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی, پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے لیے بھی ایمرجنسی بنیادوں پہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں, وہ اقدامات بھی ہوں گے, انشاءاللہ پاکستان اس کا مقابلہ کرے گا اور پاکستان جیتے گا. شکریہ. ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیسے پاکستان کے پیسے جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں. یہ تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا. تھینک یو.